السلام علیکم۔ شکر ہے گناہوں سے بدبو نہیں آتی، ورنہ یہ دنیا رہنے کے قابل کی حالت نہ رہتی۔ جو بے ضرر ہو گیا وہ اللہ کا دوست ہو گیا۔ جن کی جیسی اوقات وہ کرتے ہیں ہمارے بارے میں ویسی بات۔ لوگ تول دیتے ہیں چند باتوں پر کردار، اپنی باری آئے تو انہیں ترازو نہیں ملتا۔ یقین مضبوط ہو تو اللہ کا ہر فیصلہ سکون دیتا ہے۔ اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ اللہ کے فیصلے ہماری خواہشوں سے بہتر ہوتے ہیں۔ وضو سے شکل، قرآن سے عقل اور نماز سے نسل پاک ہوتی ہے۔ اخلاق کی قیمت نہیں ہوتی، لیکن اس سے ہر انسان خریدا جا سکتا ہے۔ آپ آسمان تو نہیں بن سکتے، لیکن کسی کے لیے آس اور مان دونوں بن سکتے ہیں۔ جو مصیبت اللہ سے دور کر دے وہ سزا، اور جو قریب کر دے وہ آزمائش ہے۔ مشکلوں سے کہہ دو میرا اللہ بہت بڑا ہے۔ وہ غلطی جو تمہیں پشیمان کرے اس اچھائی سے بہتر ہے جو تمہیں مغرور کر دے۔ گناہ کے دوران موت کا نہ آنا اور گناہ کے بعد توبہ کی مہلت ملنا اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے۔ وقت کو پیدا کرنے والے کو وقت دے کر تو دیکھو، وہ تمہارا وقت بدل دے گا۔ کچھ لوگوں کے لیے مصروف زندگی سے ٹائم نکالنا پڑتا ہے، اور کچھ لوگوں کو دل سے نکالنے کے لیے زندگی کو مصروف کرنا پڑتا ہے۔ اگر کوئی تم سے جلتا ہو تو بجائے غصہ ہونے کے ان کی جلن کی قدر کرو، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو تمہیں خود سے بہتر سمجھتے ہیں۔ رشتوں کو وقت دو، تاج محل دنیا نے دیکھا ہے، ممتاز نے نہیں۔ شہر میں رہو گے تو مکان نمبر سے جانے جاؤ گے، گاؤں میں رہو گے تو باپ کے نام سے جانے جاؤ گے۔ دوسروں سے اچھائی کرتے ہوئے سوچو کہ تم اپنی ذات سے اچھائی کر رہے ہو۔ اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز راہ ہدایت ہے۔ چند برس کی زندگی میں 1000 بار ہمیں مرنا پڑا۔ بہت تکلیف دیتے ہیں وہ درد جو بنا قصور کے ملے ہوں۔ وقت دکھائی نہیں دیتا، مگر دکھا بہت کچھ دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ ہر شخص خوش رہنے کے لیے پریشان ہے۔ کتابیں بچپن میں رہنما، بڑھاپے میں تفریح اور تنہائی میں ساتھی ہیں۔ لوگ جب آپ کو سمجھ نہیں پاتے تو آپ کو غلط قرار دے دیتے ہیں۔ لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق گفتگو کیا کرو۔ حرام سے بچیں ورنہ کچھ نہیں بچے گا۔ سجدہ خوشی کا ہو یا غم کا، توفیق ملنا بہت بڑی بات ہے۔ ہم سفر تو وہی دینا یا رب جو مجھے تیری راہ سے غافل نہ کرے۔ وقت بہت ظالم ہے، تجربے دے کر معصومیت چھین لیتا ہے۔ یہ دنیا تب تک جنت ہے جب تک والدین زندہ ہیں۔ کسی نے کہا تھا تم بہت اچھے ہو، میں نے کہا یہی تو خرابی ہے۔ محدود ہونے میں ہی سکون ہے۔ سب سے بڑی غلطی جو زیادہ تر لوگ کرتے ہیں، آدھا سنتے ہیں، تھوڑا سمجھتے ہیں، زیادہ بتاتے ہیں۔ 70 ماؤں جتنا پیار کرنے والا رب آزماتا بھی ہے تو بے انتہا نوازنے کے لیے۔ وقت گزر جاتا ہے لیکن نشان چھوڑ جاتا ہے، کبھی دل پہ کبھی روح پہ۔ پرسکون وہ ہے جس کو کم یا زیادہ کی فکر نہیں۔ کوئی مصیبت کبھی نہیں آتی مگر اللہ کے حکم ہی سے آتی ہے۔ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے، اور اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ جسم کی چوٹ تو وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہے، مگر لفظوں اور رویوں کے زخم کبھی نہیں ٹھیک ہوتے۔ اگر مجھے کبھی زندگی کے نام خط لکھنا پڑا تو میں لکھوں گا
کہ میں ان کے لیے تکلیف بن گیا تھا جنہیں میں خوش دیکھنا چاہتا تھا۔ ذکر اللہ کے بغیر دل ہرگز زندہ نہیں ہوتا اور نفس ہرگز نہیں مرتا۔ ماں کے بعد وفا کا دوسرا نام بہن ہے۔ اللہ پاک سب کی بہنوں کے نصیب اچھے کرے، آمین۔ زندگی کو ایک امانت کی طرح گزارو، ایک نہ ایک دن یہ اپنے مالک کو واپس کرنی ہے۔ دوستی کی کشتی میں پہلا سوراخ شک کا ہوتا ہے۔ یاد رکھو، جب تک اپنی نجات کا یقین نہ ہو کسی گناہگار کا مذاق نہ اڑاؤ۔ جب بھی میں اپنی ماں کو دیکھتا ہوں میرے ذہن میں ایک ہی آیت آتی ہے، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ماں سب کی جگہ لے سکتی ہے، لیکن ماں کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ مفت میں صرف ماں باپ کا پیار ملتا ہے، اس کے بعد دنیا کے ہر رشتے کے لیے کچھ نہ کچھ چکانا پڑتا ہے۔ دشمن ہمیشہ دماغ کے اور دوست ہمیشہ کردار کے منتخب کرو۔ اگر ہم اپنا ہر کام سنت کے مطابق کرنے کی عادت بنا لیں تو ہمارا کام بھی ہو جائے گا اور اس پر ہمیں اجر و ثواب بھی ملے گا، بس تھوڑی سی محنت اور توجہ کی ضرورت ہے۔ برداشت کے کانوں سے سنو، رحم کی آنکھوں سے دیکھو اور محبت کی زبان سے بات کرو۔ وہ لوگ جو کسی کا برا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی منزلیں عطا کرتا ہے جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ تھوڑی دیر کے لیے قبرستان جا اور خاموشی سے بیٹھ اور ان بولنے والوں کی خاموشی کو دیکھ۔ زندگی میں جب بھی تم تنہائی محسوس کرو تو یاد رکھو خدا نے سب کو دور کر دیا تاکہ پیچھے صرف تم اور وہ رہ جائیں۔ باپ کا امیر ہونا یا غریب ہونا نہیں، باپ کا ہونا ہی سب سے بڑی دولت ہے۔ چلو آؤ سب اللہ کا پیارا نام لکھ کر شیئر کریں۔ رزق عورت کے نصیب سے ہوتا ہے اور اولاد مرد کے نصیب سے، لہٰذا رزق کے لیے کبھی مرد نہ چھوڑو اور اولاد کے لیے کبھی عورت نہ بدلو۔ لڑکے کی خوبصورتی نوجوانی میں سجدہ، لڑکی کی خوبصورتی نوجوانی میں پردہ۔ نماز نہیں پڑھنی۔ اگر کوئی کسی سے ناراض ہوتا ہے تو کہتا ہے یہ ہمارے گھر بھی نہ آئے، سمجھ رہے ہونا جو نماز نہیں پڑھتے۔ آمین بولتے جاؤ، اللہ آپ کی ہر پریشانی دور کرے، آمین۔ ہم کسی کے دل میں جھانک نہیں سکتے اور نہ ہی جان سکتے ہیں کہ کون ہمارے ساتھ کتنا مخلص ہے، لیکن وقت اور رویے جلد ہی احساس دلا دیتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس کو بھی بھیجو گے وہ آپ کی وجہ سے کلمہ پڑے گا۔ قرآن مجید میں جنت اور دوزخ کا ذکر 77 بار آیا ہے اور سزا کا ذکر 117، جبکہ اللہ کے معاف کرنے کا ذکر 234 مرتبہ آیا ہے۔ دوستی وہ جو آپ کے جذبات کو سمجھے، ہم سفر وہ جو آپ کے احساس کو سمجھے۔ مل تو جاتے ہیں سب اپنا کہنے والے، پر اپنا وہ جو بن کہے آپ کی ہر بات کو سمجھے۔ بہتر صدقہ یہ ہے کہ تو کسی بھوکے کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا کیجیے، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہو جاتا ہے وہاں سے رحمت خداوندی شروع ہو جاتی ہے۔ دو چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو، چپ رہنا اور معاف کرنا، کیونکہ چپ رہنے سے بڑا کوئی جواب نہیں اور معاف کرنے سے بڑا کوئی انتقام نہیں۔ رلانا ہر کسی کو آتا ہے، ہنسانا بھی ہر کسی کو آتا ہے۔ رلا کے جو منا لے وہ بابا، اور جو رلا کے خود بھی رو پڑے وہ ماں۔ رشتے کبھی قدرتی موت نہیں مرتے، ان کو ہمیشہ انسان ہی قتل کرتا ہے، کبھی نفرت سے، کبھی نظر اندازی سے اور کبھی غلط فہمی سے۔ یہاں کوئی کسی کا سگا نہیں سوائے اپنے آپ کے۔ ذرا سا مزاج اور مرضی کے خلاف ہو کر دیکھیں، آپ کا خلوص محبت آپ کے منہ پر مار دیا جائے گا۔ جس گھر میں ذکر اللہ کا ہو اس گھر میں برکت اور رحمت ہمیشہ رہتی ہے۔ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر اور غرور ہوگا۔ غصہ ان کپڑوں کو پھاڑ دیتا ہے جو آپ کے اخلاق کا پردہ کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ دنیا خسارے کا بازار ہے۔
زندگی میں دو باتیں ہمیشہ یاد رکھنا، ایک کل بتاؤں گا اور دوسری پرسوں۔ خواہشیں بے لگام، کوششیں ناتمام۔ جو آسانی سے ملے وہ ہے دھوکا، جو مشکل سے ملے وہ ہے عزت، جو دل سے ملے وہ ہے پیار، اور جو نصیب سے ملے وہ ہے دوست۔ راہ آسان ہو گئی ہوگی، جان پہچان ہو گئی ہوگی، ان سے بھی چھین لو گے یاد اپنی، جن کا ایمان ہو گئی ہوگی۔ وقت سب کو ملتا ہے زندگی بدلنے کے لیے، لیکن زندگی دوبارہ نہیں ملتی وقت بدلنے کے لیے۔ کوئی آئینہ انسان کی اتنی اچھی تصویر نہیں دکھا سکتا جتنی اس کی گفتگو۔ جس کا کوئی خواب نہیں اس کا کوئی مستقبل نہیں۔ صبر آ جانے پر پسندیدہ شخص بھی 2 ٹکے کا لگتا ہے۔ محبت کرنی ہے تو ایسے کرو کہ وہ تمہیں دگا دے کر بھی تمہارا ہونے کو ترسے۔ بے مقصد اور بلا وجہ کے تنازع سے بہتر ہے کہ انسان اپنے تعلقات کا دائرہ مختصر ہی رکھے۔ نفرت اتنی خالص چیز ہے کہ ہو جائے تو ثابت کرنے کے لیے قسمیں کھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ مہمان کو دروازے تک رخصت کرنا سنت ہے۔ لوگ خوشیاں نہیں اب سبق دیتے ہیں۔ مطلب سے ملنے والے کیا جانے ملنے کا مطلب۔ زندگی میں اپنا پن تو ہر کوئی دکھاتا ہے، مگر اپنا ہے کون یہ وقت بتاتا ہے۔ یا اللہ ہم سب کے گھروں میں سکون و برکت عطا فرما اور ہم سب کو ناگہانی آفت سے ہمیشہ بچا، آمین۔ میری تعریف بے شک میری پیٹھ پیچھے کرے، لیکن میری برائی ہمیشہ میرے سامنے کرے، تاکہ اگر آپ صحیح ہیں تو میں اپنی اصلاح کر سکوں، ورنہ پھر تسلی سے آپ کی اصلاح کر کے بھیجوں۔ بدقسمتی ہے اس شخص کے لیے جس کو فقط بد اخلاقی کی وجہ سے چھوڑ دیا جائے۔ حرام کی کمائی اگرچہ شکلیں نہیں بگاڑتی لیکن نسلیں ضرور بگاڑ دیتی ہے۔ لفظ ہمیشہ بے ذائقہ ہوتے ہیں، انہیں لہجے ہی میٹھا یا تلخ بناتے ہیں۔ مرد کی غیرت کا اندازہ اس کے ساتھ چلتی عورت کے لباس سے لگایا جا سکتا ہے۔ انسان اگر دل سے اتر جائے تو پھر بھاڑ میں جائے، کوئی بھی فرق نہیں پڑتا۔ دوسروں کو بے سکون کرنے والا کبھی سکون نہیں پا سکتا۔ انسان نے کہا کاش میں فرشتہ ہوتا، فرشتے نے کہا کاش میں انسان ہوتا۔ دونوں سے پوچھا گیا یہ کیسی کوشش ہے؟ انسان نے کہا اگر میں فرشتہ ہوتا تو گناہوں سے پاک ہوتا۔ فرشتے نے کہا اگر میں انسان ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوتا۔ جس کا جھولا فرشتے جھلاتے رہے، لوریاں دے کر نوری سلاتے رہے، جس کو کندھوں پہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بٹھاتے رہے، اس حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن حیدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لاکھوں سلام۔ یا اللہ میں خوش ہوں تیری رضا پر، تیرے فیصلوں پر، جو تو چاہے وہی عطا کر دے، مگر مجھے صبر دے، ہمت دے، حوصلے بلند رکھ، مجھے کمزور نہ کرنا، مجھے بخش دے۔ اپنی زندگی میں خود روشنیاں پیدا کرو، یقین جانو تمہارے اپنے علاوہ کوئی تمہارا وفادار نہیں ہے۔ یا اللہ میں خوش ہوں تیری رضا پر، تیرے فیصلوں پر، جو تو چاہے وہی عطا کر دے، مگر مجھے صبر دے، ہمت دے، حوصلے بلند رکھ، مجھے کمزور نہ کر، مجھے بخش دے۔ کسی بزرگ سے کہا گیا کچھ نصیحت کر دے، فرمایا بس دھیان رکھنا کوئی اللہ سے تمہاری شکایت نہ کر دے۔ سچائی کے راستے پہ چلتے ہوئے اگر اکیلے رہ جاؤ تو مایوس مت ہونا، کیونکہ سورج ہی اندھیرے کو روشنی میں بدل دیتا ہے۔ شکوے شکایت کی لت لگ جائے تو ناشکری زبان کی لذت بن جاتی ہے اور انسان ہمیشہ بے سکون رہتا ہے۔ زندگی ہمیشہ سیدھی نہیں چلتی، مشکلات ضرور پیش آتی ہیں۔ کسی مشکل کا مطلب اختتام نہیں ہوتا، بلکہ یہ آغاز ہوتا ہے ایک نئی زندگی کا۔
کسی کو ناراض کر کے اور کسی سے ناراض ہو کر نہیں سونا چاہیے. کیا پتا ہم صبح جاگ ہی نہ سکیں یا وہی صبح ہمیں نہ ملے. زندگی میں لوگوں کا آنا بھی ایک مقصد ہوتا ہے. کچھ آپ کو آزمائیں گے، کچھ آپ کو سکھائیں گے، کچھ آپ کا استعمال بھی کریں گے اور کچھ آپ کو جینے کا صحیح مطلب بھی بتائیں گے. وہ بھی کیا دن تھے جب کسی کو گھر کے دروازے سے باہر تک چھوڑ کر آتے تھے تو آنکھیں نم ہو جاتی تھی. اب تو قبرستان چھوڑ کر آنے پر بھی کہہ کے گونجتے ہیں. دعا کے ساتھ ایسا جڑ جاؤ کہ گویا اس کے علاوہ کوئی علاج آپ جانتے ہی نہیں. دعا مقدر نہیں مانگتی، تسلسل مانگتی ہے. اپنے وہ نہیں ہوتے جو آپ کی غلطیوں اور عزتوں کا تماشا بنائے، بلکہ اپنے وہ ہوتے ہیں جو آپ کی غلطیوں پر پیار، مان، بھروسے، احترام اور ادب کا پردہ ڈالیں. وراثت صرف پیسہ ہی نہیں، بعض اوقات آپ کے والد کی نیک نامی بھی کافی ہوتی ہے، اور آپ جہاں جاتے ہیں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے والد کا شمار بہترین لوگوں میں ہوتا تھا.